حي على الفلاح. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله مولانا وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ صدق اللہ مولانا و صدق رسول ونحن ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین و ناظرات، سورہ رعد کی یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان میں اتنے بہت اہم حقائق کو بیان کیا گیا ہے جن پر دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تقریباً جو بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے اس رکوع میں وہ سمٹ کر آئی ہے، اور عقل مند کن لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ان کا ذکر بھی ہوا ہے، اور جو نادان لوگ ہیں جو اندھے ہیں، یہاں نادان کا لفظ نہیں ہوا، یہاں اعمیٰ کا لفظ ہوا ہے، جو اندھے ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور انجام کے لحاظ سے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور مان کے نہیں دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو مانا ان تمام عہد و پیمان کو پورا کیا جو اللہ سے کیے تھے، اللہ تو ربکم سے لے کے جو بھی وعدے انہوں نے کیے، پھر بیعت کی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے، اور اسی طرح سے ہر زمانے میں جو لوگ بہت سارے عہد و پیمان کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا اس کو پورا کیا، بیعت کے جو تقاضے ان کو پورا کیا، ان کا انجام کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہاں پر کوتاہی کی اور اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کے ساتھ جو میثاق کیا تھا اللہ بربکم کے وقت وہ بھی بھول گئے، اور باقی جو بنیادی معاملات تھے ان میں جو عہد و پیمان کرتے ہیں ان کا پاس لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو دنیا میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں اپنے گناہ گاری کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، ان کا انجام کیا ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنے بہترین انداز سے یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یعنی کیا بھلا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آدمی حق جانتا ہے اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور دوسرا آدمی جو اندھا بنا ہوا ہے وہ پڑھتا ہی نہیں اس کتاب کو، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، تو یہ یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ دانش مند لوگ ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، پھر یہ اولو الباب کون لوگ ہیں اس کی تشریح انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر ان کو اولو الباب جب کہا گیا تو ان کی صفات کیا ہے، بہت ہی اچھی طرح سے قرآن نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اللہ کے ساتھ اقرار کیا ہے۔ جب روح کو نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے ویند سے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے ان سے پوچھا تھا
अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा था बेशक है अल्लाह आप हमारे रब हैं। फिर सूरह जो है अराफ में इसकी वजाहत आई है। फिर कल ये ना कहना है कि हमें पता ही नहीं था कि तौहीद क्या होता है और शिरक क्या होता है, हमने तो अपने माँ बाप के कदमों पर चल के शिरक किया, हमें कहाँ पता था तौहीद क्या है। तो उनको ये बताया जा रहा है कि तुमने तो तौहीद का तो इकरार अल्लाह के साथ किया था ना, जब तुम्हारी रूह को निकाला गया था आदम की पुश्त से, तो अब तुम्हारे लिए क्या जवाज है? तो फिर ये ना कहना है कि हमारे आबा अजदाद ने शिरक किया था इसलिए हम भी उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं, तो हम गुनाहगार थोड़े हैं, हमारे आबा अजदाद है। आपके आबा अजदाद से ही अहद नहीं लिया गया था, आपसे भी लिया गया, एक एक रूह से लिया गया। जो भी दुनिया में पैदा होता है वो पहले ही जानता है कि वो वादा क्या है, वो इकरार क्या है, वो मिसाक क्या है। तो वो फितरत जो है अल्लाह ने बनाई इंसान की, उस फितरत में वजदियत है वो वादा, और उसकी पूरी परछाया इंसान के जो है अंदर मौजूद है। और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो समझ सकता है उसको, लेकिन जब वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी बुराइयों में इतना मुब्तला हो जाता है तो उस वादे को भूल जाता है। फिर जो दूसरे वादे वो करता है दुनिया में, लोगों के साथ मामलात करता है, अहद व पैमान करता है, उनको भी तोड़ता है। अल्लाह के साथ अहद व पैमान को भी तोड़ दिया, बंदों के साथ जो अहद व पैमान किया उनको भी तोड़ देता है। फिर उसका अंजाम क्या हो जाता है, उसका जिक्र यहाँ पर आया है। तो लेकिन यहाँ पर उन लोगों का जिक्र पहले आया है कि जो लोग उस अहद व पैमान को जो है उसकी रियायत करते हैं और उसको तोड़ते नहीं हैं। और फिर वजाहत के साथ जो है उनकी और सिफात का भी बयान हुआ है कि अपने रब से डरते हैं और उस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए, यानी उनको अपने अंजाम की बड़ी फिक्र होती है, बहुत डरते रहते हैं। यहाँ खौफ और खशियत में उलमा किराम ने फ़र्क किया, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और खुश नहीं होते हैं कि नेकी करने के बावजूद परेशान रहते हैं, पता नहीं कि खुदा न खास्ता हमारा अंजाम बुरा ना हो, अंजाम कार बुरा ना हो। तो इसलिए वो जो है अल्लाह से डरते रहते हैं। उसके बाद फरमाया गया वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम वक़ामुस्सलात वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानियतन वयद्रऊन बिस्सल हसनत सय्या उलाइका लहुम उक़बद्दार। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते, इसलिए सब्र नहीं करते हैं कि कोई चारे कार ही नहीं था तो इसलिए सब्र किया। क्योंकि हर आदमी जो है सब्र तो कर ही लेता है, कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए कुछ दिनों के बाद तो आदमी फिर सब्र पर मजबूर हो जाता है सब्र करने के लिए, क्योंकि कोई चारे कार नहीं होता है। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं होते, ये सब्र करते हैं उस पे कि जो अल्लाह के साथ उन्हें अहद पैमान बांधा है, और ये आज खुद उस पर जो है कायम दायम रहते हैं। फिर सब्र किसको कहते हैं उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे, ये बहुत अहम इशूज़ है जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। तो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, इसलिए सब्र नहीं करते कि अब कोई चारेकार नहीं था। और इन्नमा सब्र इंद सदमतिल उला, जब उनको कोई मुसीबत आ जाती है ना तो पहली ही बार जो है पहले वक्त में है जो सब्र का मुजाहरा करते हैं। ये वावला नहीं करते हैं, ये अपने बाल नहीं नोचते हैं, ये अपनी कपड़े नहीं फाड़ते हैं जब कोई मुसीबत उन पर नाजिल होती है, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए सब्र से काम लेते हैं। और वाक़ामुस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं अपने तमाम हुकूक के साथ। वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको दिया है सिर्रन व अलानियत, तो उसको खर्च के वनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियत, छुप के भी और लोगों के सामने भी जो अल्लाह ने उनको दिया है उसको वो खर्च करते रहते हैं। और बुराई का बदला वो जो है नेकी से देते हैं, बुराई को दफा करते हैं नेकी से। उनके लिए जो है अंजाम कार आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर ये फरमाया गया कि ये एक तो सब्र भी करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और दूसरा है कि नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी करते हैं नमाजों की, और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है, जो कुछ उनकी जहनी इल्मी फिक्री सलाहियतें जो अल्लाह ने उनको दी है वो भी, मालो मनाल जो दिया है वो भी, और मशवरा अच्छी चीज़ें बातों को लोगों को बताना, ये सब उसमें से अपना खर्च करते रहते हैं, तो अपना वक्त खर्च करते हैं ऐसे कामों के लिए। और फिर ज़कात देते हैं,
پھر جو ہے صدقات دیتے ہیں، پھر احتیاط دیتے ہیں، پھر جو ہے یہ جو ہے کافی لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو فرائض ہے ان کو کھل کے سامنے آ کے کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، خاص طور سے مال کے جو فرائض ہے، مال کے میں جو حصے ہیں اللہ کے تو یا بندوں کے، تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بالکل علانیہ طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن صدقات وغیرہ میں جو ہے بہت ہی احتیاط کرتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے نہیں دیتے ہیں وہ، اور چھپ کے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے فرائض کو مساجد میں ادا کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے بھی ہے، لیکن نوافل کو گھروں میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بدی کا بدلہ نیکی سے دیتی ہے، صرف ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں ان کا بدلہ جو ہے بھلائی سے دیتے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب نے 9 باتوں کا حکم دے دیا، اس میں یہ ایک بات یہ بھی تھی کہ جو مجھے محروم رکھے اس کو میں دوں، جو مجھ سے کٹ جائے اس سے میں جڑ جاؤں، اور اگر میرے ساتھ کوئی ناانصافی کرے تو میں ان کے ساتھ انصاف کروں۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ یہاں پر بھی وہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ ادفع باللتی احسن، یعنی یہ برائی کا بدلہ جو ہے نیکی سے دیتے ہیں، پھر ان کا جو ہے جانی دشمن جو ہے ان کا جگری دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن نے بالکل وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ انتقام نہیں لیتے ہیں، وہ بدلہ نہیں لیتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو سے درگزر کرتے ہیں، اس امید میں کہ اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان کو معاف کرے۔ تو اس قسم کا جذبہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا جو ہے جو ہے عمل ہے، یہاں پر جو آدمی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے اس کے لیے آخرت کی کامیابی آخرت کا گھر ہے، اور جو جنت جو ہے ایسے نہیں ملتی ہیں جب تک آدمی اپنے اندر وہ صفات پیدا نہ کرے، خوبیاں پیدا نہ کرے جن کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ اب یہ صرف ایسے لوگ تو ہے جو ان صفات سے متصف ہے، ان کو اس کا بدلہ تو یہ بھی ملے گا کہ آخرت میں ان کے لیے یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اور ان کی برکت سے جو ان کے اہل و عیال ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی ذریت ہے، اور جو بھی ان میں سے نیک ہوں گے، توحید پہ ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، ایک تو وہ بھی جنت میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو آبا ہے، ان کے جو ازواج ہے، ان کی جو ذریت ہے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، اگرچہ وہ عمل میں اتنے کامل نہ ہوں جیسے یہ تھے، لیکن ایمان ان کے پاس تھا، توحید ان کے پاس تھا، شرک سے بچ رہے تھے اور صالح تھے، تو ان کو یہ نعمت بھی دی جائے گی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اپنی ذریت کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اب دیکھیے ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو ہم اگر اپنے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اپنے والدین بھی ساتھ ہوتے ہیں، جن کے والدین موجود ہوں، تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت عیش کی زندگی بسر کرتا ہو اور اس کے والدین پریشان ہوں، اس کے بچے پریشان ہوں، اس کی زندگی جو یرن بن جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پر میں ہوں اچھی حالت میں، تو میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں، میری ذریت بھی میرے ساتھ ہوں، تو اللہ یہ خواہش بھی پوری کرے گا ان کی، اگرچہ ان کی ذریت میں اتنی خوبیاں اور اتنے وہ قابل نہ ہوں، بشرطے کہ ایمان سے محروم نہ ہوں اور صالح بھی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ان کی جو بیویاں وہ بھی ان کے پاس آئیں گی، اگر نیک عورتیں ہوں گی تو ان کے لیے جو ہے نیک شوہر جو ان کے دنیا میں رہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر نیک مرد رہے ہوں گے تو ان کی جو بیویاں نیک تھی، صالحہ تھی، ایماندار تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو بچے ان کے ہوں گے اگر وہ نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگرچہ ان کا درجہ اتنا نہ ہو جتنا ان کے والدین کا رہا ہو۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد یدخلون علیہ من کل باب، اور ان کے پاس ملائکہ ہر طرف سے سلامتی کی دعائیں لے کے آتے ہوں گے، چاروں طرف سے سلام ان کو کیا جاتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، چاروں طرف سے جو ہے ان کے پاس سلامتی کی دعائیں آتی ہوں گی، چاروں طرف جو ہے یہ جو ہے ان کو ایک جو ہے خوش آمدید کی دعائیں دی جائیں گی،
ان کو جو ہے خوش آمدید کہی جائے گی، اور یعنی ان کو سلامتی کے گھر میں ہر طرح کی سلامتی ملے گی، جو بھی عیش عشرت ہو سکتے ہیں، جو بھی انعامات ہو سکتے ہیں، اور جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی نہیں گزرا ہے، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ایسی نعمتیں جو دلوں کو ٹھنڈا کرنے والی، قرۃ العین والی، عیون والی جو نعمتیں ان کو وہاں ملیں گی جنت میں، اور وہ اپنے عیال کے ساتھ ہوں گی الرائی کے، یعنی وہ بالکل جو ہے تکیوں کے ساتھ ٹھیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کا، جنت کی جو لذتوں کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، ان سے حظ اٹھاتے ہوں گے۔ تو ان کے اور اس کے علاوہ چاروں طرف سے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہوں گے ہر دروازے سے، اور ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہوں گے، پھر کہتے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور اسے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح سے صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ صبر کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، بقول مولانا مودی صاحب، مومن کے لیے قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو سمجھو کہ مومن کی زندگی صبر کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اب صبر جو ہے صرف نیک جو ہے عمل پر قائم رہنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ بدی سے اپنے آپ کو روکنے کا نام بھی صبر ہے۔ پھر جو صحیح راستے پہ، دین کے راستے پہ، حق کے راستے پہ مصیبتیں انسان کو آ جائیں، ان پہ قائم دائم رہنا حق پر ان کے باوجود، اور ہمیشہ کہنا ان للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، جانا تو اسی کے پاس ہے، یہ دنیا کی تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانیاں، یہ عارضی ہے، اصل تو زندگی وہی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ اور ان لوگوں نے صبر کیا، روزہ کو بھی صبر کہا گیا ہے۔ تو صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ جیسے سورہ عصر میں فرمایا گیا کہ کامیاب لوگ وہ ہے جن کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور وہ حق اور صبر کی تلقین کرتے ہو۔ وہاں بھی ان 4 اعمال میں سے ایک عمل صبر کو قرار دیا گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو صبر اتنی بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے انسان کو جو اگر یہ نعمت مل گئی تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب رہنے کے لیے صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن یہ جو صبر ہے یہ دین کے معاملات میں صبر کا نام ہے، اور دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں حق پہ چلتے چلتے ان پہ قائم ان سے مقابلہ کرتے ہوئے حق پہ قائم رہنے کا نام ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم لعنت ولہم سوء الدار۔ تو اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ کیا یہ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، یہ تو کہا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اس کے برعکس ہے، جن کے اعمال ڈفرینٹ ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آخرت میں نعمت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آخرت میں ان کو کوئی انعام تو ملے گا ہی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا ہوگا کہ ان کو اللہ اپنی لعنت ان کے اوپر بھیج دے گا، اور لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دور کر دے گا۔ شیطان کو جیسے لعنت کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے شیطان کو دور کر دیا، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ جو نے وعدہ کیا تھا الست بربکم، تو شرک کرنے لگے یہاں آ کے دنیا میں، اور کفر کرنے لگے، اور معصیت پر کاربند ہو گئے، اور جو یہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے ان کو توڑ دیا، عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، اور جو بھی معاملات ان کے دنیا میں تھے حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی ہوں یا حقوق العباد کے لحاظ سے، تو ان تمام کو جو ہے ان کی رعایت نہیں کی، اور پھر زمین میں ان تمام اعمال کے ذریعے سے فساد پیدا کیا۔ ہر معیشت جو ہے وہ فساد کی باعث ہوتی ہے،
علماء کرام نے فرمایا جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے وہ ایک فساد کو دعوت دیتا ہے، اور وہیں سے آغاز ہوتا ہے فساد کا۔ پہلے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، نیت میں فساد پیدا ہوتا ہے، پھر خیالات میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہی میدان میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہے، اور یہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اس لیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی زبردست حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، اور ہر زمانے کے مشرک اور کافر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں ہمارے پاس اتنی ساری دولت ہے، ہم سرمایہ دار لوگ ہیں، عیش آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ہم برے ہوتے تو اللہ ہمیں اتنا رزق کیوں دیتا، ہم آرام سے کیوں رہتے۔ اس کے برعکس بہت سے دین پہ چلنے والے پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو پھر ہم لوگ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، تو ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں دنیا میں رزق ملا ہوا ہے، ہمیں خوشحالی ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس تمام وسائل ہیں، اس لیے ہم نیک ہیں۔ تو لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو رزق بخشتا ہے فراغت کے ساتھ، اور بعض لوگوں کو نپا تلا جو ہے ان کو روزی دیتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے دنیائی زندگی میں مگن ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں تو بس یہ تو سب کچھ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کو نہیں سمجھ پاتے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ تو یہی ہے، ہمیں تو یہ رہنا ہے، ہمیں کیا ہے، وما لنا من زوال، ہمارا زوال تھوڑی ہوگا، جب تک دنیا میں ہے تو ہے، جب مر جائیں گے پھر ختم ہو جائیں گے، نوز باللہ۔ وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ آ گیا، ہم دنیا میں آئے اور زمانہ ہی ہمیں واپس لے جائے گا۔ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، ارے عیش کرو دنیا میں، یہ مرنے کے بعد نوز باللہ دوبارہ زندہ۔ تو وہ اتنے مگن دنیا میں تھے، ان کو آخرت کا ہوش ہی نہیں تھا، اپنے فرائض کا احساس ہی نہیں تھا، جو حقوق لوگوں کے تھے ان کے اوپر، جو اللہ کے حقوق تھے، جو بندگان خدا کے حقوق تھے، ان کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اتنے مگن تھے وہ دنیا میں، دنیا کی لذات میں جو ہے مشغول تھے، اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے مشغول تھے۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ ایسی یہ دنیا ہے کہ جیسے ایک چونٹی جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں سے کوئی چیز ذرا لے کے جاتی ہے تو اتنا ہی مطلب اس کو حصہ ملتا ہے دنیا میں، یا ایک جو ہے بالکل چڑیا جو ہے پانی میں سے ایک قطرہ نکالتے ہے سمندر میں سے، اتنا ہی اس کو دنیا کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں دے سکتے۔ لیکن جب آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے، اپنے حقوق سے غافل ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے اس کے اوپر ہے، اللہ کے حقوق سے غافل ہوتا ہے، تو پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اب ہم کچھ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کل بھی اس کو ہم جاری رکھیں گے، تو میں ذرا وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ تو یہاں پر جو بات یہ آئی ہے کہ اول الباب کا ذکر جو آیا، تو میں نے اس مطلب پہلے سے ہی مجھے اس کا بہت ہی احساس تھا، کیونکہ قرآن میں یہ فرمایا گیا تھا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں اول الباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا یہ اول الباب کون ہے، عربی میں کس معنی میں لب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کیونکہ اللہ نے جب کوئی جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی کتنے ہو سکتے ہم سمجھ نہیں سکتے، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری جو ہے مطلب احساسات کی پرتیں اور خیالات کی پرتیں جو ہماری جو ہے وہ بیدار ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اول الباب سے کیا مراد ہے اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ تو میں نے یہاں کشاف سے اور باقی مفسرین کرام نے جو اس کے بارے میں کہا تو اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ مثلا یعنی وہ لوگ جو اپنے عقل کے تقاضوں پر قضیات عقولی ہے، جو اپنے عقل کے تقاضوں پہ عمل کرتے، یعنی مذہب کی بات جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اسلام کی باتیں عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، اگر صحیح انسان کی عقل ہوگی تو جو بھی اسلام کہتا ہے کہ مثلا یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، تو کتنے عقل کی بات ہے۔ یا ایسے ہی کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو جو ان کے حقوق آپ کے اوپر ہے،
یا لوگوں کے حقوق جو آپ کے اوپر ہے، بچوں کے حقوق جو آپ کے اوپر ہے، یا جو آپ وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، ان کو پورا کرو، اسی سے تو امن دنیا میں قائم ہوگا۔ تو اول الباب کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں عمل کرتے ہیں، اور یہ عقل مندی کی باتیں ہیں سب، یعنی عملوا علی تجزیات عقولہم فنظروا واستبصروا۔ تو یہ جو ہے اپنے دل و دماغ کو کھول دیتے ہیں اور ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اول الباب کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کی مغز تک پہنچتے ہیں۔ تو اس کی بہت ہی اچھی طرح سے وضاحت لسان العرب میں بھی ہو گئی ہے، اور باقی کتابیں جو عربی لغت کی کتابیں ان میں بہت اچھی طرح سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں اول الباب کے بارے میں کہا گیا کہ اصحاب العقول، یعنی جو عقل والے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اور ان کی عقل صحیح ان کی ہے، اور عقل ان کی ایسی ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی اللب شیئن دی تھنگ اپیئر ٹو ہم، یعنی جیسی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو وہ اسی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا، یعنی جو چیزوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لب جو ہوتا ہے نا، اصل میں ٹری کا کرنل ہوتا ہے یا پچ ہوتا ہے، اس کو لب کہتے ہیں۔ مثلا لب الہند کہتے ہیں the purest substance of wheat، جو اصل بنیاد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گودا جو کسی چیز کا، جو صرف اس کا جو ہے اوپر والا سٹرکچر نہ ہو، بلکہ اندر جو اس میں چیز چھپی ہوتی ہے اس کو سمجھنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لب کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ آف اے مین، تو اور یہ انٹیلیجنس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مائنڈ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، عقل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اینڈ یہ ایسی عقل ہوتی ہے جو آدمی جو ہے انسان کے دل میں رکھی گئی ہے، یعنی اصل میں دل اور عقل کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو جب ان دونوں کو آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ ان نتائج تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ اس میں کہا سو کالڈ بیکاز اٹ از دا چوائسسٹ اور بیسٹ پارٹ آف ہم، یعنی انسان کا سب سے بہترین حصہ جو ہے یہی انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کا دل کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر اول الباب سے مراد کیا ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب یہاں یہ کہا گیا ہے کہ بہرحال سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں جو اول الباب ہے، جو عقل والے ہیں۔ تو عقل والے کن کو کہا گیا؟ ہم کن کو عقل والا سمجھتے ہیں؟ جن کے پاس بہت بڑی ڈگریاں ہوں، ان کے پاس بڑا علم ہو، معلومات ہوں، اور وہ کافی جو ہے صاحب مسند ہوں، تو ان کو ہم عقل والے کہتے ہیں۔ لیکن اصل عقل والا کون ہے قرآن کے نزدیک؟ جو قرآن سے تذکر حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور تذکر کا معنی جو ہے قرآن میں اس لحاظ سے آیا ہے کہ آدمی یاد دہانی حاصل کرے۔ تو یاد دہانی کس چیز کی؟ اسی چیز کی جو اس سے پہلے وعدہ لیا گیا تھا، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو ذکرہ بھی کہا گیا ہے، تذکرہ بھی کہا گیا ہے، اور ذکر بھی کہا گیا، یعنی یاد دہانی کرنے والے، ریمائنڈر۔ تو یعنی انہی چیزوں کی یاد دہانی کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، تاکہ جو ہے ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، آیا وعدہ جیسے چوک اللہ نے کہا تھا، کوئی وعدہ دیکھے ہمارے خدا سے جب اس نے ہماری روح نکالا تھا آدم کی پشت سے، اور پھر ہم سے پوچھا تھا اللہ قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ بالکل ہمارے رب ہو۔ تو پھر یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ چونکہ ہمارے ماں باپ نے شرک کیا تھا ہم تو ان کی پیروی کر رہے تھے، ہم نے بھی شرک کیا تو ہمیں کیوں پکڑا جاتا ہے ماں باپ کی نہ کی وجہ سے؟ تو کیونکہ سب سے یہ عہد لیا گیا ہے، اور اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر آتے ہیں، تو اور وہ کتابیں لے کے آتے ہیں، اور قرآن وہ سب سے آخری کتاب ہے اللہ کی، جو اسی عہد کو یاد دلاتی ہے، جو ہماری فطرت میں بھی ودیت ہو چکا ہے۔ وہ عہد فطرت اللہ فطر الناس علیہ، جس میں ہماری فطرت بن چکی ہے، اور اس کا ہم نے وعدہ اللہ سے لیا ہے۔ تو یہ اول الباب وہی لوگ ہیں جو اس عہد کو یاد کرتے ہیں سننے کے بعد، اور پھر نیک بنتے ہیں۔ تو اس لیے اول الباب وہ لوگ ہیں الذی عملوا علی قضیات عقولہم فنظروا واستبصروا، یعنی کشاف نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔
اور پھر اسی طرح سے جو ہے اول الباب کیا ہے؟ اول الباب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے لیے بہت ضروری باتیں رکھی گئی ہے شریعت میں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لب جو ہے کسی شل کا جو ہے تو یعنی اٹ از شل ان پریفرنس ٹو دا کرنل، تو یہ وجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بہت ہی اہم ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی گہرائی میں جاتے ہیں اور وہ سطحی انداز سے چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بہت ہی اہمیت دیتے ہیں ان چیزوں کو، اس لیے ان کو اصحاب العقول کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو جو ہے توڑتے نہیں ہیں ایمان کو ترک کرنے سے اور فرائض کو چھوڑنے سے، بلکہ صبر کے ساتھ اطاعت پر جم جاتے ہیں، اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں تو ان کو برداشت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اول الباب والے ہیں، اول الباب وہ لوگ ہیں جن کے پاس صبر ہوتا ہے، اور وہ صبر کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت پر، یعنی اس میں جو بھی مشکلات آتی ہے ان کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر جو بھی مصیبتیں ان کو دنیا میں آ جاتی ہے امراض کی صورت میں، مصیبتوں کی صورت میں، ان پر بھی صبر کرتے ہیں۔ وعن المعصیت، اور اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں، تاکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے، لا غیر ہی، اور کسی اور غرض کے لیے نہیں، من اغراض دنیا، اور مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے مقاصد حاصل کریں اس لیے صبر کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر وہ برائی کو چھوڑ دیتے ہیں نیکی کے بدلے میں، اور بدی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، وہ جہل کا بدلہ جو ہے حلم سے دیتے ہیں، اور تکلیف کا بدلہ جو ہے صبر سے دیتے ہیں، اور دنیا میں وہ فساد نہیں کرتے ہیں کفر اور معاصی کے ذریعے سے، کیونکہ جو بھی کفر ہے وہ بہرحال فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے انسان کی نیت میں فساد آ جاتا ہے، پھر عمل میں آ جاتا ہے، پھر زمین پہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کا روح جو ہے وہی کفر اور اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے پر اصرار۔ تو اس سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کی بات آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا ہے، تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو جو ہے لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ اور لعنت کیا ہے؟ البعد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اب یہ جو ہے ذرا بہت ہی اہم چیز ہے جو یہاں پر لب کی بات کی گئی، اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لب اللوز کہتے ہیں کہ he broke the almond and took forth its kernel، یعنی بادام کا جو گودا ہے اس کو لے لیا، اور اس کا جو اوپر جو ہے اس کا شل جو تھا اس کو توڑ دیا، یعنی کسی چیز کا لباب اس کو کہتے ہیں، مقصد۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی عقل والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی فکر ہوتی ہے، ایسا فہم ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی تہ تک اور گہرائی تک پہنچتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور عقل کو وہ بالکل جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے اس کو وہ فاسد نہیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ انسان کے دل میں ایک جو چیز ہوتی ہے وہاں پر اس کے ساتھ تعلق ہے لب کا، اینڈ اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کا سب سے جو ہے چوائسسٹ پارٹ ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں جو ہے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے سعادہ جو ہے، جو بالکل سعادت حاصل کرنے والے اور شقاوت حاصل کرنے والے لوگوں میں کے درمیان فرق پیدا کیا گیا ہے، تاکہ دونوں کا فرق جو ہے معلوم ہو جائے، مبادا کوئی نادان دونوں کو یکساں قرار نہ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلطی کی وجہ سے فرق نہیں کر پاتے ایمان والوں میں اور جو ایمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں جو ہے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے ان دونوں کا فرق ظاہر کیا گیا ہے، صرف ظاہری فرق نہیں بلکہ اصل باطنی جو فرق ہے ان کے اعمال کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اور پھر لب جو ہے نا، اب اسی لیے یہ وہ ان لوگوں کے لیے یہاں پر ہدایت ہے جو عقل یعنی لب سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اندازہ صفات سے ہی ہو سکتا ہے کہ اندر عقل ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس درجے کی ہے۔ تو یہ لب کا معنی ہوتا ہے کہ دل میں چھپی ہوئی جو عقل ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمیں انسان کی صفات سے ہوتا ہے۔
یہاں پر جو کل اچھی بات کہی تھی برادر آصف صاحب نے کہ ہمیں ان الفاظ کو سمجھنا چاہیے. تو مجھے یہ بات بار بار یاد آتی ہے جو وٹگنسٹائن نے کہی تھی. ایک بہت بڑا فلاسفر تھا, اس نے کہا تھا when language goes on holiday all the problems arise. اگر ہم زبان کا جو ہے مطالعہ کریں اور خاص طور سے قرآن کی زبان کا, ہمارے لیے بہت سارے الفاظ جو ہے بالکل ہمارے لیے مفہوم ہو جائیں گے, ہم ان کا معنی سمجھیں گے اور ان کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. پھر شرعی معنی کے ساتھ ان کو ملا کے جو لغوی معنی ہیں ہم دیکھیں گے تو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ہماری تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. ہم جو ہے اشقیا اور سعداء میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو سعادت مند ہیں اور جو شقی ہے وہ تو ان کے عمل سے, بظاہر تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, تو عمل کیسا ہے؟ تو عمل کے ذریعے سے ہم اس کو, جیسے ایک فلاسفر نے کہا کہ ایک آدمی سوال یہ کر رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کہاں ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو آکسفورڈ یونیورسٹی یہ فیکلٹی آف لا ہے, یہ فیکلٹی آف آرٹس ہے, یہ فیکلٹی آف سائنس ہے. وہ کہتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کہاں ہے. بھائی آکسفورڈ یونیورسٹی انہی تمام فیکلٹیز کا نام ہے. ایسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے واٹ از دا ٹیم اسپرٹ. اب کوئی بالنگ کر رہا ہے, کوئی بیٹنگ کر رہا ہے, کوئی فیلڈنگ کر رہا ہے, تو ان سب چیزوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ ٹیم اسپرٹ. کوئی آدمی کہے گا ٹیم اسپرٹ کہاں ہے. تو ایسے ہی اگر ہم کہنا چاہیں گے کہ سعادت مند کون ہے, اس کے اعمال سے ظاہر ہوگا, نہ کہ کہنے سے. ایسے ہی اگر کوئی جو ہے بالکل شقاوت والا ہوگا تو اس کے اعمال سے ظاہر ہو جائے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عہد ربوبیت کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو جو ہے یہ اس سے نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اور پھر جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں اور زیادہ طاعت پر قائم رہنے میں صبر کرتے ہیں, یعنی شرائع عبودیت کی پابندی کرتے ہیں اور بوجہ مخالفت نفس جو مشقت پیش آتی ہے اس کا تحمل کرتے ہیں. یا یہاں پر جو ہے یہ صبر کی بات ہوگی. اور انفاق کرتے ہیں مال و منال اور فضل و علم, یعنی فضل و کمال جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف مال و منال میں ہی خرچ نہیں کرتے ہیں, بلکہ اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے, جو ان کو فراست دی ہے, جو ان کو معلومات دی ہے, اس کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے آبا و اجداد بھی آئیں گے اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. والذین آمنوا وتبعہم ذریتہم بالایمان الحقنا بہم ذریتہم, تو ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی ملایا جائے گا. تو اب چونکہ ہر معیشت جو ہے فتنہ و فساد ہے, اور سب سے بڑا فساد جو ہے کفر اور شرک ہے, اس لیے جو لوگ کفر کی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہی دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں. اور دنیا کی عیش و عشرت کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ چند روزہ ہے, آخرت کا عیش جو ہے وہ ابدی ہے, اور کافر اسے محروم رکھے جائیں گے. سعادت اور شقاوت کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. دنیا دار الامتحان ہے, نہ کہ دار الجزا. تو یہاں کسی کی جو ہے دولت سے ایک دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ تو آنے جانے والی چیزیں, رہنے والی چیزیں تو ہے نہیں, اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے جو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ رزق ہے, ہمارے پاس اتنی کچھ دولت ہے, اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں دولت کیوں ملتی, تو یہ دھوکہ ہے لوگوں کو. کیونکہ دولت کی وجہ سے کوئی آدمی آواز آ رہی ہے؟ ہلو, آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دولت کی وجہ سے اور دنیائی عیش و آرام کی وجہ سے جو ہے کوئی آدمی جو ہے سعادت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. یہ مکہ کے کافروں کو دھوکہ ہو رہا تھا کہ قریش کے سردار تو بڑے مزے میں ہیں اور اس کے برعکس مسلمان پریشانیوں میں بھی ہیں معاشی لحاظ سے. تو ان سے کہا گیا کہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے, بلکہ بہت سے اوباش عیش و عشرت میں خوش ہو رہے, وہ استدراج اور امحال ہے. یعنی اگر اللہ نے کسی کو کوئی دولت دے دی ہے وہ اس کے لیے استدراج ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لیا جا رہا ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, یعنی ان کو ہم آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے. اس دولت کے نشے میں وہ آگے بڑھتے جا رہے اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. ان کے لیے یہ مہلت ہے اور ان کے لیے استدراج ہے. تو یہ بات جو ہے ادریس کاندلوی صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے بیان کی ہے اپنی تفسیر معارف القرآن میں. تو پھر مولانا محمود صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی صبر کے بارے میں. مومن کی پوری زندگی در حقیقت
صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رضا الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے، اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ قدم قدم پہ آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، وہ اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر وہ محروم رکھا جاتا ہے تو وہ دوسروں کو محروم نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی تعلقات توڑ دیتے ہیں تو وہ ان تعلقات کو جوڑ دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں آیا لا تخن من خانک، یعنی آپ اس آدمی کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرے۔ اور پھر یہ جو ہے دوبارہ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، تو دو طرح کی عقلیں ہوتی ہیں جہاں جس کی وضاحت مفسرین نے کی ہے۔ ایک عقل معاد ہوتی ہے، اور یہی اصل میں عقل معتبر ہے، یعنی جو آخرت کے لیے سوچتی رہتی ہے وہ عقل، نہ کہ وہ عقل جو دنیا کے بارے میں سوچتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے اس آدمی کو ہم عاقل کہہ سکتے ہیں جو آخرت کے لیے سوچتا ہے۔ اس بات کی طرف جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی آخرت کے لیے کام کرتا ہے تو وہ عاقل ہے، اگرچہ وہ دنیائی معاملات میں تھوڑا سا سست بھی ہو، اس کو کمزوریاں بھی ہوں، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ چست ہو تو اس کو عاقل کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو آدمی جو ہے آخرت کا خیال نہیں رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بلائنڈ ان دا ہارٹ، تو وہ دل کا جو ہے اندھا ہوتا ہے، اور اس نے جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، پری ٹیمپورل پلج جو اللہ کے ساتھ جو کیا تھا، اور اس کو وہ بلا دیتا ہے۔ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب اس عہد کو آدمی توڑ دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست جو ہے اس کا میننگ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اصل میں کنسیڈریشن آف دا مورل اور ورلڈلی کنسیڈریشن جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ان کا خیال رکھتا ہے تو وہی اس فساد سے بچتا ہے۔ اور پھر خشیت کا ذکر آیا ہے۔ خشیت اس خوف کو کہا جاتا ہے جو عظمت و محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ وہ خوف جو صرف ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ محبت کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خوف جو ہوتا ہے نا، وہ کسی آدمی کے جو ہے عظمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے قہر سے بچنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا قہر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر صبر جو ہے، صبر خلاف تباہ چیزوں سے پریشان نہ ہونا، اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی چیز پہ قائم رہنا۔ اور صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر اللہ تعالی اور دوسری صبر عن المعصیہ، یعنی اطاعت پر صبر کرتے رہنا، قائم دائم رہنا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر ماجد دریابادی نے بہت ہی اہم بات کی ہے، صاحبان فہم خالص وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل پر تعصبات یا جذبات اناد وغیرہ کو غالب نہیں آنے دیتی، اور یہی فرق ہے لب اور مطلق عقل کے درمیان۔ یعنی عقل والے اور لب والے، ان میں یہ فرق ہے کہ لب والے جو ہیں اپنے جذبات اور تعصبات پر جو ہے اپنی عقل کو غالب نہیں آنے دیتے، یعنی ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خالص فہم رکھتے ہیں اور عقل کو وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور عقل کے معاملے میں وہ جذبات اور تعصبات سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ عقل خالص ہوتی ہیں جو تمام قسم کے شوائب سے جو ہے بری ہوتی ہے، یعنی عقل سلیم کو ہم کہتے ہیں۔ اور وہ عقل جس کو پاک صاف کیا گیا ہے اسی کو عقل کہا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ یعنی ہر لب جو ہے وہ عقل ہے، لیکن ہر عقل جو ہے وہ لب نہیں ہے۔ اب یہ ذرا بہت اہم باتیں ہیں لنگوسٹک انالیسس جب ہم کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ اب اللہ کی کتاب ہے یدبر آیاتی، اس کی آیتوں پر غور فکر کرنا چاہیے، اور غور فکر کے لیے اللہ کے الفاظ پر، اللہ نے جو اصطلاحات استعمال کی ہے قرآن میں ان پر غور فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم تو یہاں ڈکشنریز استعمال کرتے ہیں معمولی سائنس کی بات سمجھنے کے لیے، ادب کی بات سمجھنے کے لیے، کسی شاعر کی شاعری سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان، اور پھر جو لغت جو ہمارے پاس لغات ہے ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن کے مفاہیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی کو تدبر کہتے ہیں، یعنی الفاظ کے ہر جو ہے پس منظر اور پیش منظر پر غور فکر کرنا، اور ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں عملی لحاظ سے ان پر غور کرنا، اسی کو تو تدبر کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو بہت فرق پڑتا ہے اس سے۔ اور
عقل یہ جو لب جو ہے نا وہ عقل سے بھی آگے بڑی بات ہے. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ مثلا عربی میں کہتے ہیں صبر تو دابا، میں نے جانور کو بغیر چارہ کے روکے رکھا. اصطلاحی شریعت میں صبر کہتے ہیں عقل اور شریعت جن امور کا حکم دیتی ہے ان پر نفس کو جمالے رکھنا اور جن سے منع کرتے ہیں ان سے باز رہنا. صبر کے مواقع استعمال کے لحاظ سے اس کے مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے. مصیبت کے موقع پر صبر کو ہی صبر کہتے ہیں. جنگ کے موقع پہ صبر کو شجاعت کہتے ہیں. سخت مصیبت کے وقت صبر کو رحب الصدر کہتے ہیں. یا بات کو چھپانے کے موقع پہ صبر کو کتمان رازداری کہتے ہیں. قرآن کریم نے ان تمام مواقع کے لیے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے. عبیدہ کی رائے ہے کہ مطابق جرات بیجا کے لیے بھی صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں ارشاد ہوا ہے فما اصبرهم علی النار، وہ کافر دوزخ پر کیسے صبر کرنے والے، یعنی وہ کتنی جرات بیجا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں. تو پھر ان سے کہا جائے گا تم صبر کرو یا مت کرو، تم تو جہنم والے ہو. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. یعنی وہ دخول دوزخ پر کیسی جو ہے جرت بیجا کر رہے ہیں. حدیث میں روزہ کو بھی صبر کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی گویا صبر کے ایک قسم ہے. چنانچہ ارشاد ہے رسول نے فرمایا صیام الشہر الصبر، یعنی روزہ جو ہے یہ صبر کے مہینے کے روزے ہیں، یعنی یہ مہینہ ہی صبر کا ہے. آپ دیکھیے کیسے آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے. پھر جو لعنت کا لفظ جو ان آیتوں میں استعمال ہوا ہے کہ جو کافر ہے ان کو لعنت کا مستحق ہونا پڑے گا. تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو کر کسی کو نکال دینا، دھتکار دینا. اللہ تعالیٰ کی لعنت کافروں پر دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. اخروی لعنت کا مطلب جوار رحمت سے دور کر کے عذاب و سزا میں مبتلا رکھنا ہے. اور دنیائی لعنت کا مفہوم اپنے رحم و کرم اور توفیق کو منقطع کر لینا ہے. لعنت کی اسناد اگر بندہ اور مخلوق کی طرف ہو تو بد دعا کے معنی میں ہوتی ہے. یعنی دیکھیے اب آپ عام طور پر ہم استعمال یہ کرتے ہیں تو یعنی اللہ اپنی رحمت سے کسی کو محروم کرے اور وہ لعنت کا مستحق ہو جائے تو دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے محروم رہتا ہے اور اس کو اللہ کے رحم و کرم سے وہ جو ہے محروم رہتا ہے. اور آخرت میں وہ اللہ کی جنت سے جو ہے محروم رہے گا اور اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے عقبہ ہے، عقبہ دار جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، جن کی صفات بیان کی گئی ہے. تو وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو مطلب اندھے ہوں. اور اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اندھا ہو اور وہ نہیں دیکھتا وہ چیزوں کو اور وہ سمجھتا بھی نہیں ہو اور پھر وہ ظلمات اور گمراہی کے اور جہل کے اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں ٹامک ٹویا مطلب کرتا رہتا ہے اور وہ گمراہی کے راستوں میں بھٹکتا رہتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہے ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. رول معنی میں اس کا بیان ہوا ہے کہ یہ جو ہوتے اندھے اصل میں وہ ہوتے جو ہدایت سے اندھے ہوتے ہیں. اور ان تمام آیات کو سمجھنے کے لیے جو ہے جو خالص عقل والے ہیں وہی سمجھتے ہیں اور باقی لوگ اسے محروم رہتے ہیں. اور اب ایک بات یہ بھی بیان یہاں کی گئی ہے کہ اگر عقل صحیح معنی میں ہو تو دلائل توحید اور نبوت کے بارے میں بھی انسان مطمئن ہو سکتا ہے. تو اس کو عقل تیار کرے گی کہ وہ اللہ کو مانے اور اللہ کے رسولوں کو مانے. اور پھر ایک بات یہاں بیان یہ کی گئی کہ یہ جو ایمان کا تقاضا ان کے لیے جو انہیں عہد کیا ہوتا ہے تو اس عہد میں یہ بھی ہے کہ لا ينبغي الاستغاثة لغیر اللہ تعالی عن النحو الذی یفعلہ الناس مع اہل القبور الذی یتخیلون فیہم ما یتخیلون. تو یہ جو ہے رول معنی میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ عہد جو اللہ نے ہم سے کیا توحید کا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ مسلمان جو ہے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی استغاثہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ جو قبروں کے ساتھ استغاثہ کرتے ہیں اور عجیب قسم کے خیالات ان کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی اس عہد کے خلاف ہوگا اگر ایسا کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے خشیت اور خوف کی بات بیان ہوئی ہے یہاں پر تو اس کا بھی ذکر ہوا کہ خشیت اور اس میں خوف میں کیا کیا فرق ہے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ بہت اہم نقاط جو ہے ادبی، علمی، فکری، روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بیان کیے گئے ہیں ان آیات میں، اس رکوع میں. تو اگر ان آیات پر ہم غور فکر کریں اور جو اس میں جو مختلف اصطلاحات وارد ہوئی ہے، صبر کی ہے، تذکر کی ہے، لب کی ہے
اور پھر لعنت کی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں، تو اس سے ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک تصور آ جاتا ہے جہاں ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سعادت والے کون ہیں اور شقاوت والے کون ہیں، دونوں کی صفات کیا ہے اور دونوں کا انجام کیا ہے، دنیا میں ان کا طرز عمل کیا ہوگا اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔